لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون. اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. وقال سبحانہ وتعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. موضوع گفتگو قربانی اور قربانی کے مسائل. اور اس سے پہلے کہ قربانی کے مسائل کو بیان کیا جائے، سب سے پہلے مختصر سا ذکر ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا، کہ ہم انہی کی اتباع کرتے ہوئے اور انہی کی قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے بحکم خداوند تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں. جس دن اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے اس دن کو کہا جاتا ہے عید الاضحیٰ. امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اسلام میں کتنی عیدیں؟ آپ نے فرمایا عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید الجمعہ. پھر فوراً ہی سائل نے سوال کیا اور تو آپ نے فرمایا عید غدیر. اور بعض جگہ روایتوں میں نقل ہوا کہ یہ عید سب سے زیادہ اہم ہے. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کو حضرت ابراہیم کو ماننا ہے صحیح طریقے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا، اور حضرت ابراہیم کہ ان فرزندوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانشینوں کو، کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایات ہیں کہ میرے 12 خلفاء ہیں، اس امت کے 12 امیر ہیں، انہیں ماننا ہوگا. غدیر در حقیقت دین کی تکمیل کا دن ہے. یہاں بھی توجہ دلائیں کہ عید غدیر فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس میں دین مکمل ہوا. اب جب دین مکمل ہوا تو اس سے بڑھ کر کوئی عید نہیں ہو سکتی. تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اسی دن یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بس یہ عید کا دن ہے اور اہم عید ہے کہ جس میں دین مکمل ہوا. اگر اس عید کو نہ مانا جائے تو انسان حق ادا نہیں کر سکتا عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا اور عید جمعہ کا، یعنی جمعہ کے اعمال کا حق ادا نہیں کر سکتا. عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ اضحیٰ کے معنی ہیں کہ جب سورج کچھ بلند ہو جائے، والشمس وضحاہا، کہ قسم ہے سورج کی اور جب اس کی روشنی پھیلے. عید الاضحیٰ یعنی وہ عید کہ جس میں سورج بلند ہو. کیا کنایا ہے یہ؟ کہ قربانی کا وقت ہے عید الاضحیٰ میں. کب سے؟ کہ جب سورج بلند ہو. یہ جو ہمارے یہاں بعض دفعہ بعض مؤمنین یہ غلطی کرتے ہیں قصائی نہ ملنے کی وجہ سے کہ جی ہم تو فجر کے فوراً بعد ہی کر دیتے ہیں، کوئی کمال نہیں کرتے، وقت سے پہلے ذبح کر دیا. ذبح کرنے کا وقت 10 ذی الحج، کہ جب آپ کو یقین ہو کہ آج 10 ہے. اگر شک ہے 9 اور 10 کے درمیان، یعنی شک ہے آپ کو کہ آج یا 9 ہے یا 10 ہے، تو کیا کیا جائے؟ پھر بہتر ہے کہ آپ ایک دن بعد کریں تاکہ یقین ہو جائے کہ آج 10 ہے. وقت کیا ہے؟ طلوع آفتاب کے بعد. یعنی فرض کریں اگر طلوع آفتاب ہو رہا ہے 6:55 پہ تو کیا وقت ہو گیا؟ کہا جائے گا نہیں، جب سورج کچھ بلند ہو جائے. تقریباً آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ گزر جائیں کہ جب سورج کچھ بلند ہو جائے. جب سورج بلند ہو جائے اور کہا جائے کہ سورج بلند ہو گیا، واضح اس کی کرنیں زمین پہ نظر آنے لگیں. البتہ جس علاقے میں آپ ہیں اس علاقے میں، اگر کسی ایسے علاقے میں کہ جہاں پہ سورج نمودار نہیں ہوتا، وہاں پر دن ہے کافی ہے. تو یہ تو ایک وجہ بیان ہوئی عید الاضحیٰ کے نام کی. اب ممکن ہے کوئی سوال کرے قربانی کے کیا معنی ہے؟ قربان ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نزدیک ہوا جائے. تو عید قربان میں جانور کا ذبح کرنا مستحب ہے، اور اس جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قربانی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ سے نزدیک ہوا جاتا ہے، یہ قربانی ہے.
لہذا کہا جاتا ہے قربانی کا جانور، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نزدیک ہونے کے لیے جانور۔